پہلے تو اس کا وزن جو ہے نا کافی بہت زیادہ نا کم ہو رہا تھا. مطلب چھوٹی عید کے بعد یہ بیمار ہوا تھا نا, تو کچھ چھوٹی عید کے کچھ دن بعد یہ بیمار ہوا تھا. تو جب ہم نے اس کا وزن کروایا تھا تو ابھی اس دفعہ جب بیمار ہوا نا اور پھر دوبارہ وزن کروایا تو 12 کلو اس کا وزن کم ہوا ہے. مطلب یہ کچھ ہی مہینے ہیں, 3 مہینے تقریباً 3 مہینوں کے اندر اس کے 12 کلو وزن کم ہوا ہے. اچانک سے اس کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی تھی, پسینے آ جاتے تھے, پیلا پڑ جاتا تھا چہرہ. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. تو ہم بھی الحمدللہ اب خیریت سے ہیں, لیکن کچھ دن ہمارے بہت ہی مشکل گزرے ہیں, بہت ہی مشکل میں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ راحیل کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی, اور جس کی وجہ سے میں پریشان تھی. ظاہر ہے ساری ذمہ داری میری سر پہ ہے, چاہے بچے بیمار ہو کوئی بھی ہو. تو بس یہ ہوتا ہے کہ اگر آگے کوئی ہوتا ہے نا تو بندہ کہتا ہے چلو وہ بندہ ہے میرے ساتھ سنبھال لے گا, لیکن اگر اکیلی ہی سارا کچھ کرنا ہوتا ہے تو بس تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے. تو میں راحیل کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی رہی ہوں اتنے دنوں سے, اور کل بھی لے کے گئی تھی. مطلب کئی بار لے کے گئی, کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی. کل ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی, لیکن یہ اشارہ ہے نا ان کے پاس اتنا زیادہ رش ہوتا ہے اور اتنی مطلب بہت زیادہ دیر لگ جاتی ہے, پورا دن لگ جاتا ہے, اور ٹائم تو میرے پاس ہوتا نہیں ہے. تو بس کل سارا دن میں نے نکال کر وہاں پر گزارا ہے. بچوں کو مناہل کو اپنی بہن کے پاس چھوڑ کر گئی تھی, راحیل کو لے کے گئی تھی, اور وہاں پر راحیل کے سارے ٹیسٹ کروائے ہیں. تو ٹیسٹ جو ہے باقی 6 ٹیسٹ کروائے تھے ڈاکٹر نے, تو 5 کی رپورٹ آ گئی تھی, اور 1 کی کل جاؤں گی لینے کے لیے. تو 5 کی جو آئی ہے وہ بھی کافی حد تک بہتر ہے الحمدللہ, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن بس ایسا ہوتا تھا نا کہ مطلب ایسی بیماری پہلے کبھی ہوئی نہیں تھی راحیل کو, بس اس وجہ سے میں تھوڑی سی پریشان تھی. تو بس جب بھی مطلب ویسے تو بظاہر مجھے یہ پتہ چل رہا تھا کہ کس وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, پریشانیاں ٹینشن کی وجہ سے ہو جاتا ہے. تو کوشش بھی کرتی ہوں بچوں کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کروں, لیکن پھر بھی ہو جاتی ہے, گھر ہے تو بس دیکھتے تو ہے نا بچے اور سنتے ہیں, تو بس اس وجہ سے اثر ہوتا ہے بچوں کے اوپر. اور یہ جو ہے میرا بیٹا بہت ہی کچھ زیادہ ہی سینسیٹیو ہے, اتنی چھوٹی چھوٹی بات کو بھی دل پہ لے لیتا ہے. تو بس پہلے تو اس کا وزن جو ہے نا کافی بہت زیادہ نا کم ہو رہا تھا. مطلب چھوٹی عید کے بعد یہ بیمار ہوا تھا نا, تو چھوٹی عید کے کچھ دن بعد یہ بیمار ہوا تھا. تو جب ہم نے اس کا وزن کروایا تھا تو ابھی اس دفعہ جب بیمار ہوا نا اور پھر دوبارہ وزن کروایا تو 12 کلو اس کا وزن کم ہوا ہے. مطلب یہ کچھ ہی مہینے ہیں, 3 مہینے تقریباً 3 مہینوں کے اندر اس کے 12 کلو وزن کم ہوا ہے. تو اس وجہ سے بھی ڈاکٹر پریشان ہو رہے تھے کہ مطلب اتنی تیزی کے ساتھ بچے کا وزن کیوں کم ہو رہا ہے, اور اس کو نا اچانک سے کوئی بھی اس طرح ہم آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے تھے تو یا بات نہیں بھی کر رہے ہوتے تھے نا, تو یہ سوچتا رہتا تھا, پتہ نہیں اپنے دماغ میں کیا سوچتا رہتا ہے, وہ تو اس کو ہی پتہ ہے. تو بس اچانک سے اس کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی تھی, اس کو ہو جاتا تھا, پسینے آ جاتے تھے, پیلا پڑ جاتا تھا چہرہ, اور کہتا تھا کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے. پیٹ میں بھی اس کو مروڑ سے وہ شروع ہو جاتے تھے, اور اس کو ہلکا سا بخار ہو جاتا تھا, ہاتھ پیر اس کے کانپنا شروع ہو جاتے تھے. تو اس رات کو بھی جب میں ہسپتال اس کو لے کے گئی تھی نا, سرکاری اسپتال 12 بجے رات کے لے کے گئی تھی, تو وہ بھی اس کو ایسا ہی ہوا تھا. تو یہ تقریباً 2-3 دفعہ اس کو یہ والی جو ہوا ہے پینک اٹیک ہوا ہے اس کو, جو کل ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ بچے کو پینک اٹیک ہو رہے ہیں. تو پھر جب ڈاکٹر سے چیک اپ وغیرہ کروائیے تو ڈاکٹر نے کہا کہ بظاہر بچے کے اندر کوئی بھی بیماری نہیں ہے, سارے ٹیسٹ تو بھی کلیئر ہے, لیکن ایک ٹیسٹ جو ابھی آنا ہے تو وہ بھی اللہ کرے گا کہ وہ بھی صاف آئے. آپ سب دعا کیجیے گا. اور لیکن اس کو ڈپریشن کی وجہ سے, اور اس کے لیے آپ ایسا ماحول بنائیں کہ یہ خوش رہے. تو اب میں اس کے لیے کیا کروں, جو ایسا ماحول بناؤ کہ خوش رہیں. میں اس کو پارک میں لے کے جا سکتی ہوں, میں اس کے ساتھ اچھے باتیں کر سکتی ہوں, لیکن جو چیزیں اس کے ذہن میں ہیں وہ نہیں نکال سکتی. تو بس پھر کل جب سے ہسپتال سے آئے ہیں
تو بچے کو خود بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہے، اتنا چھوٹا تو ہے نہیں، ماشاءاللہ 15 سال کا بچہ ہے، اس کو پتہ ہے ساری چیزیں، تو وہ خود بھی کوشش کر رہا ہے، خود بھی کہہ رہے کہ ماما میں کوشش کروں گا کہ میں اس چیز سے باہر نکل آؤں، اور میں خود بھی نہیں چاہتا کہ میں بیمار ہو جاؤں، میری بیماری کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں، تو خود بھی کوشش کر رہے ہیں، میں بھی کوشش کر رہی ہوں، اور آپ سب دعا بھی کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جلد سے جلد صحت یاب کرے۔ ابھی اسکول بھی کچھ ہی دنوں میں کھل جائیں گے، اسکول بھی جانا ہوگا بچے کو، اور اتنا زیادہ ڈاکٹر نے کہا کہ جب اسکول کھل جائیں گے ہو سکتا ہے کہ بہتر ہونا شروع ہو جائے، اسکول میں جو ہے نا بچوں کے ساتھ کھیل کود پڑھائی میں ادھر ادھر اس کا ذہن جو ہے نا، کیونکہ ابھی چھٹیوں میں یہ بالکل گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس وجہ سے شاید یہ زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، تو کھانا پینا بالکل چھوڑا ہوا ہے، تھوڑا سا کھاتا ہے ابھی تو، جب سے آئی ہے نا ڈاکٹر نے جب سے یہ کہا ہے کہ بچہ مطلب اس طرح پریشانی کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے، تو وہ کھانے کی کوشش کرتا ہے، اور ابھی ڈاکٹر نے دوائی بھی دی ہے، بھوک کی بھی دی ہے، طاقت کی بھی دی ہے، ڈاکٹر نے صرف طاقت کی دوائیاں دی ہیں۔ اب یہ ایک رپورٹ جو آ جائے نا تو ڈاکٹر نے کہا کہ سب سے پہلے چیک کریں گے کہ اس میں خدا نخواستہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کا علاج کریں گے، اگر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر سائیکیٹرسٹ کا میں بتاؤں گا، تو اس کے پاس آپ نے بچے کو لے کے جانا ہے اور اس کا کورس کروانا ہے، تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بس یہی ایک بیماری اگر ہو نا اور اس کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم ہو کہ بیماری کیا ہے یا مسئلہ کیا ہے، تو وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ جب بیماری کا پتہ چل جاتا ہے تو چلے اس کا پھر بندہ حل ڈھونڈ لیتا ہے۔ تو ابھی کوشش کر رہی ہوں، پچھلے دنوں جب گاؤں گئے تھے تو میں نے سوچا جب گاؤں جائیں گے تو وہاں پر ماحول چینج ہو جائے گا بچوں کا۔ خیر ہم 2 دن ہی رہے تھے، زیادہ تو نہیں رہے تھے، لیکن جب وہاں بھی گئے تو سب نے پوچھا کہ بچے کو کیا ہوا، اتنا کمزور ہوا ہے، کیا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو بس وہاں پر بھی اس کو کوئی زیادہ خوشی نہیں ملی بس یہ خود بھی پریشان ہو گیا کہ واقعی میں بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہوں، تو بس اس لیے تو اب جو ہے ڈاکٹر نے بتایا سمجھایا سارا کچھ، تو اب کوشش کریں گے کہ رائل پہلے کی طرح پھر سے نارمل ہو جائے اور ٹھیک ہو جائے، اور اس میں طاقت آ جائے۔ سستی بہت زیادہ ہوتی ہے اس کو، اس میں طاقت بالکل بھی نہیں ہوئی ہے، اتنا ایکٹیو تھا۔ میں ڈاکٹر سے بھی کہہ رہی تھی کہ سارے لوگ اس کو پہلوان پہلوان کہہ کر پکارتے تھے، اور اب دیکھو نا بالکل تیلا بن گیا، اتنا سوکھ گیا، اتنا پتلا ہو گیا۔ تو بس ایک تو سب جب بھی کوئی کہتا تھا محلے میں بھی کہ پہلوان ادھر آ جاؤ، یا تم اتنے موٹے ہو یار وزن کم کر دو، سب اس طرح کہتے تھے، تو میں ان کے ساتھ لڑتی تھی، میں کہتی تھی اپنے بچوں کو بھی کھلایا کرو تو وہ بھی اس طرح موٹے ہو جائیں، یا کوئی بچہ اگر کہتا تھا کہ تم تو بہت موٹے ہو، سب موٹا موٹا کہتے تھے، تو مجھے بہت غصہ آتا تھا اور میں ڈرتی تھی کہ کوئی نظر نہ لگا دے میرے بچے کو۔ تو بس نظر ہے یا جو بھی ہے، بس نظر کا میں خود ہی دم کرتی رہتی ہوں اپنے بچے کو، تو ہو سکتا ہے کہ نظر نہ ہو یا پھر نظر ہو یا جو بھی ہے، لیکن پلیز میں ہمیشہ ہی آپ لوگوں سے کہتی ہوں، میں بھی آپ لوگوں کے لیے بہت دعا کرتی ہوں، اور آپ بھی میرے بچوں کے لیے دعا کیا کریں۔ دعا جو ہے نا ایک ایسی چیز ہے نا کہ کوئی پتہ نہیں کہ کس کی دعا قبول ہو جائے، کس کے لیے قبول ہو جائے۔ اکثر ہماری دعائیں ہمارے لیے نہیں قبول ہوتی، لیکن ہم کسی اور کے لیے سچے دل سے کرتے ہیں تو قبول ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ کہتی ہوں پلیز آپ میرے لیے دعا کیا کریں، دعاؤں سے قسمت بدلتی ہے، تقدیریں بدلتی ہے، اور بس آپ سب دعا کیا کریں کہ میرے بچے کو اللہ تعالیٰ صحت دے، میرے بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میری ہمیشہ یہی دعا ہوتی ہے، مجھے سپورٹ کرنے والے، مجھے میرا ساتھ دینے والے، اور میرے لیے پریشان ہو جاتے ہیں آپ لوگ، مجھے میسج کرتے ہیں، اکثر ٹائم نہیں ہوتا تو جواب نہیں دے پاتی، لیکن مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے، اور آپ لوگ کے کمنٹ دیکھ کر بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔